اس کے بعد ہم نمبر 2 صورت پہ آتے ہیں کفر بالاذی، کہ میری ذات کے کسی فعل سے، کسی عمل سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے سے روکنا، اس کو کفر بالاذی کہا جاتا ہے۔ اس کے مختلف صورتیں، جیسا کہ ہم ایک ویڈیو سلسلے میں اس کو بڑا تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، تو اس کے مختلف صورتیں جو ہے آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ بڑی غلط ایک روایت ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے، جس کو ختم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، اس میں بھی ملوث ہو سکتا ہوں، اور ذات جیسے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے کہ گھر میں اگر 4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، یا موبائل ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر رہا، تو باقی جو لوگ ہیں وہ موبائل میں منہمک ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے بڑھ کے بھی ظلم کی بات کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں یا کسی سے ملنے جاتے ہیں، تو آپ کو اس سے ضروری کام ہے، آپ اس سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اگلا جو بندہ ہے وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر ایک خطرناک چیز ہے، کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مجبوری میں آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس وقت آپ نے کوئی کال کرنی ہے، کوئی میسج کرنا ہے، کوئی چیز دیکھنی ہے، چلیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو کوئی کام بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ زبردستی جو ہے گیمیں کھیل رہا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ آنے والے بندے کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور انتظار جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑی سخت چیز ہے، لہٰذا اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مثال کے طور پر آپ پان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی جو پیک ہے وہ عام ہی پھینک دیتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھیں کہ آپ پیک اس میں ڈالیں، یا کسی ایسے جگہ یا ایسی چیز کا انتظام کریں کہ پیک آپ اس میں ڈالیں، تاکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ سب کے سامنے زمین پہ، فرش پہ، دیواروں پہ پیک جو ہے پھینکتے ہیں، تو اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کلیگ ہے یا آپ کے ساتھ جو کام کر رہا ہے یا آپ کے گھر میں بیوی بچے ہیں، وہ اس کو درست نہ سمجھتے ہوں، صحیح نہ سمجھتے ہوں، ان کو اس سے کراہت ہوتی ہو، تو اس وجہ سے یہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اس طرح مختلف مثالیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ایک اصولی بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ میں نے کسی ایک بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایک بندے تک محدود ہے، لیکن بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے اجتماعی طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ایک بندے سے تو آپ معافی مانگ سکتے ہیں، اسے معاف کروا سکتے ہیں، لیکن جب ایک اجتماعی چیز ہوتی ہے، اس میں آپ کس سے جا کے معافی مانگیں گے؟ ابھی ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بہت زیادہ عام ہو گئی کہ یہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں ہم بہت بڑی جو ہے نا خامیاں وہ نظر آتی ہے۔ آپ نے گھر کے اوپر کروڑوں روپے لگا لیے، لاکھوں روپے زمین پہ لگایا، پھر کیا کہتے ہیں گھر بنایا۔ آج کل کنسٹرکشن آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ مہنگی ہے، تو آپ اتنا پیسہ لگا کے بھی غلطی کر رہے ہیں۔ پہلی غلطی کیا کرتے ہیں؟ آپ چھت کے اوپر جو روشن دان ہے وہ مکمل نہیں اس کو رکھتے، بس ایک پائپ کا ٹکڑا جو ہے چھوٹا سا وہ آپ اوپر چھت کے ساتھ لٹکا دیا، بارش آتی ہے، پانی گندا پانی جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے نیچے لوگوں کے اوپر گرتا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ اذیت کا باعث ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک پہلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جو یہ سڑک ہوتی ہے یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اس میں سب لوگوں کا حق ہوتا ہے، لہٰذا جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگوں میں عموماً کیا یہ رسم یا یہ رواج یہ چیز پکڑ چکی ہے کہ ہم جو ریمپ بناتے ہیں یا سیڑھیاں بناتے ہیں گھر کی، تو وہ آدھی سڑک آئی ہوتی ہے، جیسے اب گاڑی اگر کسی نے گزارنی ہے یا ویسے گزارنا ہے یا کوئی اور کنوینس اس نے گزارنی ہے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اچھا،
اس سے ملتی جلتی ایک اور صورتحال ہے، مثال کے طور پر آپ نے گھر لیا ہے، گھر سڑک کی ایک حدود ہے، آپ کے گھر کی بھی یا زمین کی ایک حدود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم واش روم بنانا ہے یا کچن بنانا ہے تو ہم اپنی جگہ پہ نہیں بناتے، بلکہ اس کو گھر میں ایسی جگہ بناتے ہیں کہ اس کا جو کیا کہتے ہیں محل ہے وہ سڑک کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ آپ پبلک پراپرٹی کے اوپر کیا کر رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، جو کہ بالکل کیا ہے سراسر نقصان دہ ہے۔ اس میں کیا ہے، آپ قانونی طور پر بھی مجرم ہے اور کیا ہے شرعی طور پر بھی مجرم ہے۔